صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم بنتے ہیں کام ہمارے جپ جپ کے نام محمد جپ جپ کے نام محمد جپ جپ کے نام محمد بنتے ہیں کام ہمارے جپ جپ کے نام محمد جپ جپ کے نام محمد جپ جپ کے نام محمد ہر خوف سے جان ہے چھٹتی ہر خوف سے جان ہے چھٹتی ہر خوف یہ عقیدہ بنایا ہے حقیقت ہے تم لوگوں کی متیں ماری ہوئی ہیں اس نے نہ خدا کا حکم چلایا نہ نبی کا حکم چلایا نہ کبھی حج کیا نہ عمرہ کیا نہ آقا کی زیارت کی قائد اعظم کی تصویر پڑھتے ہو اس نے حصہ لیا ہے اس نے حصہ لیا ہے سارا اس نے نہیں پاکستان بنایا اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی یہ اللہ نے بنایا پھر آقا کی رحمت نے بنایا پھر اولیاء اللہ نے بنایا جو راتوں کو زاریاں کرتے تھے اس نے بیچ میں حصہ لیا ہے آدھا انگریز تھا وہ پتہ نماز بھی پوری پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا تو حد کے اندر بات کرنی چاہیے باقی اس کی نیکی قوم کے ساتھ ہے ہم مانتے ہیں اگر وہ آقا جی کو بیچ میں رکھتا پاکستان کا یہ حشر نہ ہوتا جو حشر ہو رہا ہے آج کل اس نے آقا جی کو بیچ میں نہیں رکھا تمہاری نیشنلٹی کے پیچھے کوئی مرتا ہے بعض کے پیچھے مرتے ہیں تو کون سا اس نے بہت پہاڑ توڑا یا بہت کا کام کیا کچھ بھی نہیں کیا خاک بھی نہیں کیا ایک صرف قوم کا ساتھ دیا اپنے ملک کا ساتھ دیا ہے حصہ لیا ہے آدھا مسلمان تھا آدھا شاید تھا یا کافر تھا نہیں تھا خدا جانے ہمارا کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم اسی سے دلی محبت کرتے ہیں جو دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہم قائد اعظم کا یا شیعہ سنی ادھر بناتے ہیں لوگوں کو جیسے تم لوگ مولویوں کو بناتے ہیں پکے کٹر شیعہ پکے وہابی پکے پتہ نہیں کیا پکا عاشق رسول بنے نیت اپنے نبی سے نہیں کہ دل دے دے کہ نبی کی مرضی پہ چلوں گا اگر عمل میں کچھ کوتاہی ہو بھی گئی نبی کی بخشوا لیں گے
تو نیت پکی کر رہے، تمہیں کیا پڑی ہے سول حکومت ہے، فوجی حکومت ہے، جب آقا جی موجود ہیں، جب خدا نے رحمت اللہ عالمین ان کو بنایا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو جیسے دھکے تمہارے لیڈر کھا رہے ہیں کافروں کی طرح، اور کافروں کے پاؤں پہ پڑے ہوئے ہیں اور کافر ان کو استعمال کر رہے ہیں، ایسے تمہارا حال ہوگا پھر ان سے بدتر۔ نبی جی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو خدا کو جانتا ہو خدا کی نافرمانی کرے جانتے ہوئے، تو فرماتے ہیں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا ان پر وہ قومیں مسلط کرتا جو خدا کو نہیں جانتی۔ تو یہ حدیث آپ کی پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ بہرحال اب بھی نبی کریم حیات النبی ہیں، اگر وہ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی۔ اگر تم دل ان کو دے دو، دل سے ان کے غلام بن جاؤ، اور وہ تمہاری سرپرستی کریں، تو اتنی بڑی، اس سے بڑی کون سی نعمت اگر وہ سرپرستی کریں؟ یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ تو حیات، لیکن جب وہ سرپرستی کر لے، جب تم سچے ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ جو کسی کا ہو جاتا ہے اس کے کام میں دخل دیتا ہے، تو نبی جی نے یہ بات کہی ہے، جو کسی کا ہو جاتا ہے تو آپ چاہتے ہیں آپ کی رہنمائی وہ کریں، آپ کے کاموں میں دخل دیں، تو دل ان کو دے دیں، اور دل میں پکی نیت کر لیں کہ میں آج سے غلام مصطفیٰ ہوں، میں دل نبی کریم کو دے دیا ہے، اور میری مرضی دل میں کہہ دیں آج سے ختم، مرضی خدا کے بعد مرضی مصطفیٰ چلے گی۔ تو اس میں ایک حکمن سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ضرور کرنی چاہیے، جب بھی کر لو تمہاری مرضی۔ داڑھی ضرور رکھنی چاہیے، فرض کے قریب ہے کہ یہ حکمن سنت ہے، اس میں رعایت نہیں دی ہے، رغبت نہیں دلائی ہے کہ قص شوار واف اللہ، مونچھوں کو کاٹو، جب کاٹو کا تو مونڈے نہ کبھی کاٹیں، انہوں نے کہا ہے کاٹو، تھوڑی رکھنی چاہیے، مونڈنا نہیں ہے، نبی جی نے کہا واف اللہ، داڑھی کو بڑھاؤ، خالف المشرکین، مشرکوں کے خلاف کرو، اس میں جو شرک کرتے ہیں وہ داڑیاں نہیں رکھتے، تو یہ ان کی حکمت سنت ہے۔ اب بڑاؤ کا نہیں کہا کہ ناف کے نیچے چلی جائے یا بالکل ہی تھوڑی سی ہو، یہ نہیں، بڑاؤ کا مطلب داڑھی نظر آئے، وہ 1 انچ رکھ لیں، 1.5 انچ رکھ لیں، اس میں یہ نیت کہ نبی جی ہم نے آپ کی حکم پورا کیا ہے، آپ کی حکم، دل ہمارے ویسے ہی وہ آپ بدلیں گے، تو آپ کے حکم کا ہم نے احترام کیا ہے کہ آپ نے حکم کر دیا۔ باقی مسواک کا کہا ہے، تہجد کا کہا ہے، نفلوں کا کہا ہے، اس میں رغبت دلائی ہے، حکم نہیں کیا۔ مرضی کرو، مرضی نہ کرو تو اچھا ہے، نہ کرو گناہ نہیں، لیکن داڑھی کا کاٹنا نبی کریم تکلیف دینی ہے، آپ نے حکم نہیں مانا، دل تو قسمت سے بدلے گا، تو یہ داڑھی کو فرض کے قریب سمجھے، نبی کا حکم سمجھے، 1 انچ 1.5 انچ، اس لیے وہ تو رکھنی تو اتنی چاہیے جتنی ایک مشت علماء کہتے ہیں، وہ تو تم سے ہوگی نہیں، تم کو پتہ ہے ہمارے دل کیسے ہیں، اور دل کا بدلنا کوئی آسان نہیں ہے، سالوں لگتے ہیں، اور جو کرم کا تقاضا آ جائے منٹ میں مجذوب الہی بن جاتا ہے، اور کرم کا تقاضا آ جائے اگر اللہ تعالیٰ کا، اور نبی کی رحمت جوش میں آ جائے، ساری عمر کفر کیا، قتل کیے، پھر نبی کے قتل کا ارادہ کیا، پھر نبی کے پاس آیا، نبی کریم جوش رحمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اس شخص کو بلایا جو نبی کے قتل کے لیے آیا تھا اور بدلے لینے آیا تھا، کافر تو پہلے ہی تھا، اور نبی کریم جوش رحمت میں بیٹھے ہوئے تھے، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہزار، اس کو بلا کے دست کرم اس کے سینے پہ رکھا، اس کا دل بدل گیا، اس سے کہا مجھے اجازت دیں، جو مجھے لایا میں انہیں کو قتل کروں گا، آپ کا کلمہ پڑھ لو، کہا کلمہ نہیں پڑھتا میں، کلمے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے ضرورت ہے میری جان آپ پہ قربان ہو۔ 1 سیکنڈ میں نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ ایک درود پڑھا، ہاں جی، اور نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کرم کا دروازہ اپنا کھول دیا۔ جب کرم ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اس کا دل بدل گیا، پھر نبی کریم کے کہنے سے اس نے کلمہ پڑھا، نبی کریم کے ہاتھ سے تلوار لی، صحابی بھی بن گیا، ہاں جی، نبی سے نظر بھی ملا لی، اور نبی کے ہاتھوں شہید ہوا دیکھا۔ تو خدا کرے ایسے کرم ہو جائے، ہم لوگ تو بہت ہی کمزور ہیں، ہاں کب تک کریں گے، کبھی شیطان غالب ہے، کبھی نفس غالب ہے۔ بہرحال کرم کا تقاضا خدا سے مانگتے ہیں کہ ہم پہ آپ پہ کرم کرے۔ باقی یہ جو تم لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے، لیڈروں کے پیچھے مت پڑو۔ تمہارا دیکھو اب لیڈر ٹائپ آتے ہیں، خدا بخشے نہ بخشے ہمارا دخل نہیں ہے، وہ جو سا اسرار اپنے کو کہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء واسطے انبیاء ہوتے ہیں، تو خدا کے بعد آقا جی کا نام لے، ان لوگوں کا نام لے جو عاشق رسول تھے صحابہ میں،
کبھی اقبال کا نام لیے پھرتا جو کافر تھا یا مسلمان تھا خدا جانے. کافر جو کہتے ہیں یہ کرتے نہیں ہیں جی. خدا نے مذمت کی شاعری کی, نبی نے مذمت کی, کھلے لفظوں میں کی, اختلاف نہیں ہے. کافر تھا مسلمان تھا, بال جبریل رکھا, جہنم کا دروازہ کھولا, جبریل کی توہین کی, قرآن کے حکم کی توہین کی, اور ڈرامہ بنایا شیطان کا اور جبریل کا. تو اللہ ایسے باتیں اس کو کرنی چاہیے تھی. پھر اس نے آگے کیا بکواس بکی اقبال نے, شکوہ جواب شکوہ, خدا سے مذاق ہوتا ہے. پھر اچھے شعر کے برے شعر کے. بہرحال اچھے برے شعر جب مذمت خدا نے کر دی, نبی نے کر دی, اس چیز کو خدا نے قبول نہیں کیا, نبی نے قبول نہیں کیا, تو ہم کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. ان کے حوالے سے بات کرنا, ان کو مضبوط کرنا, جوانوں کو شاعری میں لگانا, یہ ظلم ہے. اس طرف نہ جائیں جس طرف نبی کریم کو نفرت ہے. اس نے کتنے بڑے جھوٹ بولے کی محمد سے وفا تو نے, اس نے وفا کی, بے وفائی کی, ساری عمر شاعری میں گزار دی. اور نبی نے جی نے کہا کسی کے پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے. بتا کیوں کیا؟ نبی کریم نے کہا کافروں کو برا مت کہو, تمہارے خدا کو برا کہیں گے. اس نے یہ بھی کیا برہمن تیرے بت پرانے ہو گئے ہیں, اگر تو برا نہ مانے تو پھر تمہارے خدا کو کہیں گے نہیں کہیں گے. بہرحال میرا اس سے مطلب کسی سے پیچھے لگنے کا نہیں ہے, نہ ذاتی دشمنی, نہ قومی, نہ کوئی. مطلب ہے کہ ہم کو نبی جی سے موافقت ہونی چاہیے. جدھر نبی جی کی محبت ادھر ہماری تمہاری محبت. جدھر نبی جی کو وہ محبت نہیں ہے, ان کو تکلیف پہنچتی ہے, ان چیزیں منع کیا, ادھر ہم نے کسی سے موافقت نہیں کرنی ہے, کوئی بھی ہو. یہ مختصر بات ہے. نہ کٹر بریلی, نہ دیوبندی, نہ شیعی, نہ ادریسی, نہ نقش بندی, نہ چشتی, یہ پکا نہیں بننا ہے. یہ قرآن میں حدیث میں یہ نہیں ہے. یہ علماء کے رستے ہیں, اولیاء کے رستے ہیں. لیکن بات اس کی بنے گی جس کے دل میں عظمت خدا, عظمت رسول آ گئی. اگر یہ نہیں آل رسول بھی ہو, آل رسول سے نکالا جاتا ہے. تمہارا مشرف آل رسول نہیں تھا, کافروں والے کام کیے, کافروں کو تقویت دی اس نے. ہاں جی, جہاد میں بوڑھوں کو, عورتوں کو قتل مت کرو. بوڑھے بگٹی کو اس نے قتل کیا اور قوم میں فتنہ ڈالا. ہاں جی, اور جا کے ریس عورتوں کی کروائی ہے. ہاں جی, اور جا کے بیچ میں خود بھی بیٹھ گیا. سب تم کو پتہ ہے. اس کو ایسا, اب وہ آل رسول رہا. پھر بولتا یہ چمڑی ہے, یہ میری چمڑی ہے. کیا چمڑی ہے؟ یہ وردی یہ نہیں اترے گی, یہ نہیں. چمڑی بھی اتر گئی, ہڈی بھی ٹوٹ گئی. خدا نے کہا لباس التقویٰ خیر, تقوی کا لباس اچھا ہے. تو ایسی باتیں تکبر کی. جو تکبر کرتا ہے, نبی کریم فرماتے ہیں خدا بندر خنزیر سے ذلیل کرتا ہے. کتنا ذلیل ہوا مشرف, کیسے نکالا گیا. اب اس کی موت باقی ہے. اگر معافی اس کو نہیں ملی, توبہ نہیں کی, خدا توبہ کافر کی بھی قبول کرتا ہے. شرک سے ہر گناہ بخش سکتا ہے, کوئی بھی ہو.